میرے بھائیو بزرگوں دوستوں، تو آج میں نے یہ کہا کہ اللہ اس کے رسول فرماتے ہیں کہ حلال دنیا کماؤ، جتنا کمانا ہے کماؤ، لیکن حلال طریقے سے کمانا چاہیے۔ اس موضوع کو میں نے انتخاب اس لیے کیا ہے کیونکہ ابھی الیکشن کا زمانہ چل رہا ہے میرے بھائیو، اور عموماً مسلمان اس وقت حرام خوری میں پورے جو ہے جہاں جہاں الیکشن ہے حرام خوری کی طرف چل رہے ہیں۔ ایک ہوتا ہے حرام کاری، جیسا کہ زنا کر لینا، چوری کر لینا حرام کاری میں شمار ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے حرام خوری، کسی کا مال غصب کر لینا، کسی کے وہاں سے ہڑپ کر لے کے آ جانا، ناجائز اور حرام مال کو بیچ دینا، کم قیمت کے مال کو کسی کو پھنسا کر بیچ دینا، یہ سب لا کر اگر اپنے ڈپ میں ڈال دیے تو یہ جو ہے حرام خوری ہے۔ الیکشن کا زمانہ ہے، لوگ ہمارے پاس آئیں گے، پورے حالات ایسے ہیں ہمارے ماحول میں کہ ہمیں لالچ دیں گے کہ آپ اتنا کر لیجیے، آپ کو اتنا رقم دیا جائے گا۔ وہ پیسہ ناجائز و حرام ہے، ہمیں اس پیسے کو چھونا نہیں ہے، ہم اس پیسے کو کھانا نہیں ہے۔ کیا مسلمان 500,000 روپے کے لیے اپنے آپ کو 5 سال کے لیے بیچنا جائز سمجھ لیتا ہے؟ کیا ایک پوا ایک شراب کی بوتل کے لیے اپنے آپ کو 5 سال کے لیے بیچ دیا جائے گا؟ کیا مسلمان اتنا گر گیا ہے کہ مسلمان صرف 500,000 روپے میں کسی غیروں کے تلوا چاٹنے پر چلا جائے گا؟ میرے بھائیوں، ووٹ کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ آپ علماء کرام سے پوچھیں، بڑے بڑے علماء کرام، مفتی شفیع صاحب، مفتی رفیع صاحب، اگر ہندوستان کے علماء کو شمار کیا جائے، مولانا سجاد نعمانی صاحب، ارشد مدنی صاحب، محمود مدنی صاحب، یہاں تک کہ ازہر ہند دارالعلوم دیوبند نے ووٹ کی شرعی حیثیت کو بتلاتا ہے کہ ووٹ دینا اس اسلام میں گواہی کے مانند ہے، شہادت وٹنس کے مانند ہے۔ اگر ہم ووٹ دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہم شریعت میں کسی کو گواہ بناتے ہیں، گواہی دیتے ہیں۔ جیسا ہم کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ جو ہم گواہی دیتے ہیں تو ووٹ بھی جو دیتے ہیں، ہم گواہی دیتے کہ ہمارے ملک کے 5 سال کا فیصلہ یہ انسان کرے گا، یہ گواہی ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ خود قرآن کریم میں کہتا ہے کہ اگر آپ سچے ہو تو گواہی دینا پڑے گا، اگر گواہی کو چھپاتے ہو تو آپ اللہ کے یہاں جو ہے جواب دینے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو مسلمانوں، ووٹ کو ہمیں جو بیکار نہیں کرنا ہے، ووٹ کی لالچ جو ہے، ووٹ کی جو اہمیت کو سمجھنا ہے، ہمارا یہ حق ہے، ہمیں ووٹ دینا چاہیے میرے بھائیوں۔ ہم کسی پارٹی کا پرچار نہیں کر رہے ہیں بلکہ شرعی حیثیت بتاتے ہیں۔ ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، ہمارے ذمے جہاں ملک کی سطح پر ووٹ دینا واجب ہے، وہی ہمیں شریعت اور ملک اور مسلمانوں کے لیے بھی ووٹ دینا ہمیں جو ہے واجب ہے۔ دوسرے نمبر ووٹ کی شرعی حیثیت ہے کہ مسلمانوں ووٹ دینا سفارش ہے۔ ہم کسی کے حق میں سفارش کرتے ہیں کہ ہمیں اس کے لیے اپنے ملک کو 5 سال سونپ رہے ہیں، ایک بٹن دبا کر کہ ہم اس کے حق میں سفارش کرتے ہیں کہ آپ اس کو ہمارے یہاں کا بادشاہ بنایا جائے۔ ووٹ دینا جہاں گواہی ہے وہی سفارش بھی ہے ووٹ دینا۔ میرے بھائیوں، اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کریں، ووٹ کو غلط استعمال سے بچائیں۔ ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے ہم سوچتے ہمارے ایک ووٹ سے کیا فرق پڑنا پڑے گا۔ اللہ نے ایک میں بہت طاقت رکھا ہے، ایک اللہ ہے نا۔ اللہ کتنا ہے بھائی؟ ایک میں اللہ نے بہت طاقت رکھا ہے۔ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر راہ رو آتے گئے کارواں بنتا گیا۔ کسی شاعر نے بڑا اچھا شعر کہا کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر راہ رہو آتے گئے کارواں بنتا گیا۔ ہمیں ایک ایک کے ذریعے سے مجموعے کو عام کرنا ہے، ایک پکڑ بنانا ہے۔ میرے بھائیوں، کوئی مسلمان ایسا نہیں ہونا چاہیے جو ووٹ کے دن ووٹ دینے سے محروم ہو جائے۔ اس کو اس کی اہمیت سمجھنا ہے۔ کس بات کی اہمیت سمجھنا ہے؟ نمبر 1، جو ہمارے ملک کے لیے بہتر ہو اس کو ووٹ دینا چاہیے۔ نمبر 2، جو ہمارے دین اسلام اور ہمارے آزادی کے لیے جو ہے ہمیں جو ہے فریڈم چھوڑنے والے اس کو ووٹ دینا چاہیے۔ آپ جس کو بہتر سمجھ رہے ہیں اپنے علاقے میں اس کو ووٹ ڈالیں، لیکن ووٹ ضرور ڈالیں۔ ووٹ نہیں، ایسا نہیں کہ ہم اب رک جائیں، نہیں، بلکہ لوگوں کو ترغیب دلانا ہے، لوگوں کو سمجھانا ہے ووٹ کی اہمیت کو۔ ووٹ دینا چاہیے، ہمارا حق ہے، اس لیے ووٹ سے ہمیں پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ ہم اپنا حق دیں گے، فیصلہ اللہ کرے گا۔ ہماری ایک ووٹ ہم نہیں جانتے کہ کون جیتے گا،
ہم نہیں جانتے کہ کون پارٹی آئے گا، ہم اپنا اللہ کے نام سے کسی کو ہم شہادت کی انگلی دبا دیتے ہیں، فیصلہ اللہ کرے گا بسم اللہ کہہ کر، اپنے مفاد کے لیے نہیں، ملک و ملت کے مفاد کو سوچ کر سامنے رکھ کر ووٹ ڈالیں اور اللہ پر فیصلہ چھوڑ دیں، انشاءاللہ اللہ بہتر سے بہترین ہمارے ملک و ملت کے لیے فیصلہ کرے گا۔ لیکن ووٹ ڈالنا ہے میرے بھائیوں، اور اس ٹائم میں 2-3 باتوں کا خاص خیال رکھنا ہے۔ مجھے ابھی حاجی اسلام صاحب نے ایک پوسٹ ڈالا تھا کہ وکیل کا، اگر کسی کے بعد ووٹر لسٹ میں نام نہیں ہے، مسلمان عام طور پر ایسے ہی بچھڑ کر ہے میرے بھائیوں، تو اس کو اگر کسی وکیل صاحب سے جو ہے دریافت کیا ہے کہ وہ نہ آدھار کارڈ دے کر کبھی ووٹ ڈال سکتا ہے، اگر آپ کا ووٹر لسٹ صحیح ہو سکتا ہے تو بہت اچھی بات، ورنہ آپ کو ووٹ ڈالنا ہے اس کا طریقہ کیا ہوگا، آپ اس لائن کے فن کے جو مہارت حاصل رکھتے ہیں ان سے ضرور رابطہ کریں۔ ابھی ہمارے علاقے میں ووٹ تھوڑا دن باقی ہے، اس کے مطابق کیسا کیا ہوگا اس سلسلے میں زیادہ رہنمائی نہیں کر سکتا ہوں، بلکہ اس لائن کے جو مہارت حاصل رکھتے ہیں آپ اس لائن کے لوگوں سے ملاقات کریں کہ ہمارا ووٹر لسٹ میں نام نہیں ہے، ہمیں کس طرح ووٹ دینا ہے، کیا طریقہ ہوگا، اس سلسلے مکمل تفصیل معلوم کریں، اپنے گھر والوں کو تفصیل سمجھائیں، پھر اس کے بعد جو ہے آپ ووٹ ضرور ڈالیں اور اپنے گھر والوں کو لے کر جائیں، اور اس طرح اپنے علاقوں میں اس بات کو بھی پیغام کو عام کریں کہ ہمیں ووٹ ڈالنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ملک و ملت کے لیے بہتر سے بہترین حاکم ہمیں نصیب فرمائے۔ وآخری دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔